حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم رات کے وقت قرآن مجید کو پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو، کیونکہ اس طرح بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے شیطان اور شرکش جنات بھاگ جاتے ہیں اور ہواؤں میں رہنے والے فرشتے اور گھر میں رہنے والے قرآن سنتے ہیں۔ جب کوئی شخص نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں اور گھر والے بھی پڑھتے ہیں۔ جب یہ رات گزر جاتی ہے تو آنے والی رات کو وصیت کرتی ہے کہ اس اطاعت خداوندی کرنے والے شخص کو اسی طرح رات کو جگا دینا اور اس کے لیے تو آسان ہو جانا۔ پھر جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو قرآن پاک اس کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ جب اس قرآن پڑھنے والے کو لوگ غسل دے کر فارغ ہو جاتے ہیں تو قرآن اس کے سینے اور کفن میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں رکھ کر لوگ واپس آ جاتے ہیں تو اس کے پاس تو فرشتے منکر نکیر آ جاتے ہیں تو قرآن پاک ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمارے درمیان سے ایک طرف ہو جاؤ، ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت کی قسم، اس شخص کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ حکم دیا گیا ہے تو تم اس کو پورا کر لو۔ قرآن پاک میت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ دیکھ تو مجھے جانتا اور پہچانتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ شخص کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو قرآن کریم کہے گا میں وہی قرآن ہوں جو تجھے رات بستر سے علیحدہ اور بیدار رکھتا تھا اور دن میں پیاسا رکھتا تھا اور تجھے نفسانی خواہشات سے اگرچہ وہ آنکھ یا کان کی ہو منع کرتا تھا۔ اس لیے اب تو مجھے اچھا ساتھی اور سب سے اچھا دوست اور سچا بھائی پائے گا۔ اب تو بشارت سن کہ اب تجھ سے منکر نکیر کا سوال نہ ہوگا۔ پھر اس میت کے پاس سے منکر نکیر اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور قرآن پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس شخص کی قبر کے لیے چادر طلب کرتا ہے تو 1000 مقرب ملائکہ اس شخص کے لیے جنت کی قندیل اور یاسمین کے پھول لاتے ہیں، لیکن قرآن پاک ان سے پہلے قبر میں پہنچ جاتا ہے اور اس قبر والے شخص سے پوچھتا ہے کیا تو نے میرے بعد وحشت تو محسوس نہیں کی تھی؟ میں تو صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گیا تھا تاکہ تیرے لیے بستر اور چادر اور چراغ کی سفارش کروں۔ اب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر فرشتے اس کا بستر درست کرتے ہیں اور چادر اس کے نیچے بچھاتے ہیں اور یاسمین کے پھول اس کے سینے کے پاس رکھتے ہیں۔ وہ شخص قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن تک ان پھولوں کو سونگھتا رہتا ہے۔ پھر وہ شخص اپنے گھر والوں کے پاس ہر روز 1 یا 2 مرتبہ آتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے سر بلندی اور بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کی اولاد میں سے قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے تو اس سے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ اس پر افسوس کرتا ہے اور روتا ہے، اور یہ طرز عمل تا قیامت سور پھونکنے تک جاری رہے گا۔ حافظ ابو موسیٰ مدنی کہتے ہیں یہ خبر حسن ہے، اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔